دیکھیں، منشور کے اندر کسان کے لیے ہم نے بہت کام پہلے کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی اجناس کی، اور تمام اجناس کی قیمتیں جو تھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے گئے تھے۔ بین الاقوامی لیول پر ہم اجناس کی ان کو معاوضہ دیتے تھے جو کاشتکار تھے، اور آپ نے دیکھا جب میں وزیر اعظم بنا اس وقت آٹے کی قلت تھی، اور لوگ بہت بلند دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، وہ تو غلط باتیں کر رہے تھے۔ میں کوئی غلط بات اپنے کسی اوپوننٹ کے خلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وزارت اس وقت جو تھی وہ مسلم لیگ کے پاس تھی، تو وہ اس وقت آٹے کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی وقت سپورٹ پرائس بڑھا دی، اور اس میں ہم نے معاوضہ بڑھا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ گندم بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، رائس بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، کاٹن بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، شوگر بمپر کراپ ہوئی، اور وہ بھی ایکسپورٹ ہوئی، اور اس لیے کسان خوشحال ہو گیا۔ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اندر الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سامنے آ سکتے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت لے کر حکومت میں آنے کا امکان ہے، یا پھر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ہی دوبارہ سے الائنس لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر، ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس۔ اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں، اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے، تو اس لیے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ جو میں نے دیا۔ صاحب، ابھی رانا محمود صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس خطے کے وسیعت کے مسائل کی، اور آپ کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اس وسیعت کے مسائل کی ہے، تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اسی انداز سے، اسی جذبے سے جس طرح آپ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں، جلسے میں بات کریں گے الگ شعبے کے لیے؟ دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ہماری پارٹی کا منشور کا حصہ تھا، منشور کا حصہ تھا، اس لیے اخبارات کبھی کبھی وہ ان کا وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس کی تھی۔ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس نہیں کی تھی، پیپلز پارٹی نے صوبے سے قرارداد پاس کی تھی جو اس کا ایک طریقہ کار ہے، پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے، انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا، پھر ہم نے اس کو اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں لے گئے، سینٹ میں ہمارے صرف ایک ووٹ تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے ہمیں 2/3 اکثریت سے ہمارا آئین پاس کر دیا، یعنی صوبہ بنا دیا، اور وہ انہوں نے اس وقت نام رکھا تھا جنوبی پنجاب، اور ایک صوبہ کا انہوں نے وہ پاس کر دیا، اور اس وقت مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ابسٹین کیا، وہ غیر حاضر ہو گئے، ان کی غیر حاضری کے باوجود 2/3 اکثریت ہم لے گئے۔ اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں ہوتی تو صوبہ ایک دن میں بن چکا تھا، مگر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، تو اب صوبہ، اب پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تشریف لائے اور ایک آزاد گروپ بنا جو اب بھی بن رہا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے سرائکی خطے کی محرومیوں کو دور کرے گا اور صوبہ بنائے گا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بناؤں گا، اور وہ سارا جو صوبہ محاذ اتحاد تھا وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ ان کو دیا تو پھر صوبہ انہوں نے کیوں نہ بنا سکے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کیا تھا، اور تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں، جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں، کے پی کی جماعتیں تھیں، سندھ کی جماعتیں تھیں، سب نے اس کی سپورٹ کی، اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لیا۔ مگر اب اگر باقی جماعتیں، ہمارا تو منشور کا حصہ، اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں
کہ جو سرائکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے، محکومیوں کو دور کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو اور آپ کی اپنا چیف منسٹر ہو، آپ کا اپنا گورنر ہو، آپ کا اپنی سینٹ میں نمائندگی ہو، یا آپ کا اومبڈسمین ہو، آپ کا ہائی کورٹ ہو. یہ اگر ہوگا سیکریٹریٹ تو پھر ہم خود بنا لیں گے. وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس، کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ بن گیا. سیکریٹریٹ تو بن گیا، صوبہ کب بنے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ صوبہ بنے، سیکریٹریٹ ہم بنا لیں گے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو دارالخلافہ قائد اعظم صاحب نے کون سی جگہ پہ دیا تھا؟ کراچی. پھر اس کے بعد اسمبلی ہی مجاز ہے، انہوں نے اسلام آباد کو بنا دیا. تو صوبہ بن جائے، باقی چیزیں ہم خود کر دیں گے. مگر یہاں یہ الٹ ہے کہ مسجد بنی نہیں، اچکے پہلے آ گئے. لیکن میں نے ہمارے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم نے کارکنوں کی میٹنگ بھی کر لی ہے، تمام آفس بیرر کی بھی کر لی ہے. چونکہ پہلے ہم پورے ڈویژن کا کر رہے تھے، اب ہر ضلع میں اپنا اپنا جلسہ ہو رہا ہے. بلاول صاحب مظفر گڑھ میں بھی، کوٹ ادو میں بھی، بہاولپور میں بھی، رحیم یار خان میں بھی ان جلسے کر چکے ہیں. اب ہم صرف ملتان ڈسٹرکٹ کا کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاصے اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں. مگر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی الیکشن کمپین اس میں بہتر انداز میں ہوگی جب بلاول بھٹو صاحب آئیں گے اور مینیفیسٹو کا اعلان کریں گے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کا کہ چھوٹا کام نہیں کرتے، ہر وقت بڑا کام کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں سب کو اکٹھا کیا ہے. بہت بہت مہربانی، شکریہ.